پائی خیرات تیرے در کے، اور رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، اور رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی۔ ماشاءاللہ جی، بلا تاخیر اب حضور علامہ فقی العصر صوفی باسقہ صفا محمد شمس العارفین صاحب آپ اب خطاب فرمائیں گے، تو تمام حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ بارگاہ سید الانام میں پیار، محبت، عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و صلاۃ، صلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی، وعلی آلہ وصحبہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزتوں کے قابل میرے عزیز و میرے محترم سامعین، اس پر نور محفل
بابرکت محفل کے سرپرست و نگہبان فخر السادات ولی کامل یادگار اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت مشفق و مہربان حضور قبلہ پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، ان کے باوقار و باعزت و صاحبان کمال صاحبزادگان والا شان علماء کرام، جمیع حاضرین و سامعین، یہ خواجگان گنجیال شریف کی نگاہ کرم ہے اور قبلہ حضرت جی عنایت اللہ شاہ صاحب کی شفقت اور مہربانی ہے کہ مجھ جیسے ناچیز اور کم علم اور چھوٹے سے شخص کی اتنی عزت افزائی فرماتے ہیں، اتنی قدر فرماتے ہیں کہ مجھے چند سالوں سے ہر سال اس پرنور محفل میں فلک بوش چوٹیوں کی پسلیوں سے اتر کر گھوم کر پھر کر یہاں تک پہنچنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، جس میں اپنی انتہائی معزز رفقا جناب محترم خلیفہ ٹھیکیدار صاحب اور حاجی خلیل صاحب اور دیگر رفقا کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کے واسطے وسیلے سے اتنی پاک بارگاہ میں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور ان کی شفقتیں نصیب ہوتی ہیں۔ چند لمحے میں آپ سے مخاطب رہوں گا، مگر میری ایک عادت سی ہے کہ مجمع جتنا باذوق ہو کر بیٹھے اور اس ذوق کا جتنا اظہار کرتا چلے جائیں گے آپ، تو اتنا مجھے بولنے میں بھی آسانی رہے گی اور کچھ بیان کرنے میں بھی مجھے لطف آتا رہے گا۔ اب بات بنی ہے ذرا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک ذات جو یکتا بے مثل و بے مثال ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اس روئے زمین کو انسانوں سے بھر دیا ہے اور کوئی ایک فرد اس کائنات کے کسی چپے پر نہیں ہے جس کی سانسوں پر اس کا قبضہ نہ ہو۔ کوئی ایک دل ایسا نہیں ہے جو اس کی مرضی کے بغیر دھڑکتا ہو، اور کوئی ایک دل ایسا نہیں ہے کہ جس کے نہاں خانوں میں کوئی خیال انگڑائی لے اور رب کائنات کو اس کی خبر نہ ہو۔ سب کی خبر ہونے کے باوجود کھلی چھٹی دے رکھی ہے، کوئی جو مرضی سوچتا رہے، نہیں وہ دلوں کے خیالات کو بدلتا، کوئی جو مرضی کہتا رہے، نہیں کسی کی زبان کو کنٹرول کرتا، جو مرضی کوئی سوچتا رہے، نہیں کسی کے دل پر اپنے پنجے جما کے اس کے خیالات بدلتا، جو مرضی جدھر چلتا رہے کسی کی ٹانگوں کو نہیں روکتا، جدھر مرضی کوئی چلتا رہے وہ نہیں پوچھتا۔ اپنے مقدر پر ناز کرو کہ رب کائنات ہماری لفظوں پہ بھی نظر جمائے ہوئے، ہمارے خیالات پر بھی نظریں جمایا ہوا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کچھ کہتی رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ان کا حساب یوم حساب پہ ہوگا، لیکن اس زمین پر ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈال کر کہہ دیا، کوئی جدھر مرضی جاتا رہے، مگر جس کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا ہوگا وہ میرے بندوں میں شمار ہوتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرمایا۔ کتنے مقدر کی بات ہے،
اور کتنے کرم کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ احسان فرمایا. تو حضرات محترم توجہ چاہوں گا. اتنی بڑی کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی اور اس کائنات کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا ہے. اس نے اظہار کرنا چاہا تو سورج بنا ڈالا. اس نے اظہار کرنا چاہا آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا. اس نے اظہار کرنا چاہا زمین کو خزانوں سے بھر دیا. اس نے اظہار کرنا چاہا ہوا کو رفتار عطا کر دی. اس نے اظہار کرنا چاہا دریا کو روانی عطا کر دی. اس نے اظہار کرنا چاہا سمندر کو طغیانی عطا کر دی. اس نے اظہار کرنا چاہا پھول کو خوشبو عطا کر دی. اس نے اظہار کرنا چاہا کانٹے کو نوک عطا کر دی. اس نے اظہار کرنا چاہا لوہے کو سختی عطا کر دی. اس نے اظہار کرنا چاہا درختوں کو پتے عطا کر دیے. اس نے اظہار کرنا چاہا آسمان کو ستاروں سے سجا دیا. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے اظہار کے لیے کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہ دکھانا کسے چاہ رہا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ سب کچھ وہ دکھانا کسے چاہ رہا ہے؟ خدا کی قسم اے حضرت انسان اپنی تخلیق پر ناز کرو کہ وہ رب کائنات یہ سب کچھ ہمیں دکھانا چاہتا ہے. سورج کو مظہر بنایا, زمین کو مظہر بنایا, ہوا کو مظہر بنایا, مگر یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے مظہر اکمل پھر مصطفیٰ کی ذات کو بنایا. توجہ چاہوں گا, فرمان الہی ہے, الہامی کلام سے ہی, الہامی کلام کے طور پر لے لو. فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ, چھپا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف, میں نے چاہا پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, تو میں نے مخلوق بنائی. تو پھر یہ بات طے ہو گئی کہ مخلوق دو طرح کی ہے. مخلوق دو طرح کی ہے. توجہ ہے؟ پوری کائنات میں انواع و اقسام کے اعتبار سے توجہ چاہوں گا, اور میری گفتگو ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا. انواع و اقسام کے اعتبار سے, تخلیق کے اعتبار سے, حیات کے اعتبار سے انواع و اقسام کی مخلوق ہے, مگر وجہ تخلیق کی بنیاد پر, توجہ ہے, وجہ تخلیق کی بنیاد پر مخلوق دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک وہ جسے دیکھ کر خدا کو پہچانا جائے, اور دوسرا وہ جو دیکھ کر خدا کو پہچانتا چلا جائے. کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک وہ جسے دیکھ کر خدا کو پہچانا جائے, اور ایک وہ جو دیکھ کر خدا کو پہچانتا چلا جائے. اب توجہ چاہوں گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اہل علم و دانش توجہ رکھیے گا. ممکن ہے میں آپ کے ذوق کی خاطر کو یہ مائیہ نہ سنا سکوں, مگر ایک پیغام ضرور دے کے جانا چاہتا ہوں, ایک بنیادی بات آپ کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے مجھے آپ کی بڑی بھرپور توجہ چاہیے. بڑی بھرپور توجہ چاہیے. سورج اللہ نے بنایا کہ دیکھ کر مجھے پہچانو, اسی لیے بنایا نا. آسمان بنایا کہ دیکھ کر مجھے پہچانو. اے الہ العالمین, سورج دیکھا تو تجھے پہچان مان لیا,
ہوا دیکھی تجھے مان لیا، زمین دیکھی تجھے مان لیا، پتے دیکھے تجھے مان لیا، ذرے دیکھے تجھے مان لیا، ستارے دیکھے تجھے مان لیا، مرتے لوگ دیکھے تجھے مان لیا، پیدا ہوتے لوگ دیکھے تجھے مان لیا، سمندر کی طوفانی دیکھی تو تجھے مان لیا، سمندر میں ڈوبتے لوگ دیکھے تو تجھے مان لیا، سمندر میں تیرتی مچھلیاں دیکھی تو تجھے مان لیا، کلی کو پھول بنتا دیکھا تو تجھے مان لیا، بارش کو برستے دیکھا تو تجھے مان لیا، زرخیز زمین سے پودے نکلتے دیکھے تو تجھے مان لیا، مگر یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں تجھے مانوں تو کیسا مانوں؟ میں تجھے مانوں تو کیسا مانوں؟ یہ تو مان لیا کہ تو ہے، یہ تو مان لیا کہ تو ہے، اب تو کیسا ہے؟ میں کیا سمجھوں تجھے؟ تو سفید ہے کہ تو سبز رنگ کا ہے، تو لمبا ہے کہ تو چوڑا ہے، تو اونچا ہے کہ تو چھوٹا ہے، تو کیسے قد و کاٹ کا ہے، تجھے کیسے مانا جاؤں؟ تو جواب آیا، اب توجہ رکھیے گا، دو قسم کی مخلوق کے بعد اب میں تیسرے وجود کی بات کرنے لگا ہوں، ایک وہ جسے دیکھ کر خدا کو پہچانا جائے، ایک وہ جو دیکھ کر خدا کو مانتا چلا جائے، اب تیسرے کی باری ہے، ربا تجھے کیسے مانوں؟ تو جواب آیا، دنیا دیکھی تو تو نے مجھے مانا، میں کیسا ہوں یہ تجھے مصطفیٰ کی زبان سے سننا پڑے گا، جیسا مصطفیٰ بتاتا چلا جائے گا ویسا تجھے مجھے مانتا چلا جائے گا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، ہدایت کا ہادی بنا کر، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اب مجھے سمجھ نہیں آتی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ سے میں کیا معنی لوں؟ یہ تعارف دے رہا ہے رب کائنات، وَالَّذِي وہ ہے جس نے بھیجا، وَالَّذِي أَرْسَلَ وہ ہے جس نے بھیجا۔ ذہن الجھ کر رہ جاتا ہے کہ اس میں یا الہ العالمین تو اپنا تعارف کروا رہا ہے یا مصطفیٰ کا تعارف کروا رہا ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وہ ہے جس نے رسول بھیجا۔ اب تو نے رسول کو بھیجنا اپنی شان کی دلیل بنائی ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا سمجھوں؟ تو جواب آیا، رسول کو دیکھو تو میری شان سمجھو، میری طرف دھیان جائے تو رسول کی شان سمجھو، میری طرف دھیان جائے تو رسول کی شان سمجھو، رسول کی طرف دھیان جائے تو میری شان سمجھو۔ جب تمہیں پتہ لگے کہ یہ رسول کیسا ہے، جب تیری سمجھ میں آئے کہ یہ رسول کیسا ہے، جب تمہیں عظمتیں اس کی نظر آئیں، چاند ٹکڑے کرتا نظر آئے، بچی کو قبر سے زندگی دیتا نظر آئے، ٹہنی کو تلوار بناتا نظر آئے، کنکریوں میں کلمہ پڑھاتا نظر آئے، اندھے کو بینائی دیتا نظر آئے، پاگل اونٹ کو ٹھیک کرتا نظر آئے، اونٹ کی فریاد سنتا نظر آئے، تمہیں یہ کمالات نظر آئے تو دیکھنا کہ اگر یہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا۔ یا رسول اللہ، اور جب تمہیں سورج چڑھتا نظر آئے، جب تمہیں سورج وقت پہ ڈھلتا نظر آئے، جب تجھے دریا میں روانی نظر آئے، جب تجھے بہار میں درخت سے پتے لگتے نظر آئیں تو سمجھو کہ وہ ہے، اور جب تم مجھے دیکھو کہ وہ اتنی قدرتوں والا ہے تو پھر سمجھ جاؤ جو اتنی قدرتوں والا ہے اس کا یار اور حبیب کیسا ہوگا۔ لہٰذا بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شان مصطفیٰ سمجھنی ہے تو قدرت خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور شان خدا سمجھنی ہے تو شان مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش۔ پھر اللہ رب العزت لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے کہ یہ تو راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ تو راز و نیاز کی باتیں ہیں، سدرا کا مقام آتا ہے۔ سوال ہے
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ہے نا توجہ؟ میں اپنوں کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں سے مخاطب ہوا، میری تنہائیاں لکھتے ہو؟ جی لکھتے ہیں. میری مجلسیں لکھتے ہو؟ جی لکھتے ہیں. گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، میں کیا کرتا ہوں تمہیں پتہ لگتا ہے؟ تو جواب آیا، ہم اس اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم اس اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اب ایک توجہ چاہوں گا، آنکھ دیکھنے کے لیے ہے. میری توجہ سے ذرا گزارشات سننا. آنکھ دیکھنے کا آلہ ہے. جس کے ہاں نہ ہو اسے لوگ نابینا کہتے ہیں، اور جس کی آنکھیں ہوں اسے لوگ بینا کہتے ہیں، اسے لوگ بینا کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دیکھتی تو آنکھیں ہیں، مگر کیا دیکھنے میں یہ مکمل خود مختار ہیں؟ جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے اور گپ اندھیرا ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر دیکھتی نہیں ہیں. آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر دیکھتی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ اپنی تمام تر قوت بینائی کے باوجود روشنی کی محتاج ہے. اپنی تمام تر قوت بینائی کے باوجود روشنی کی محتاج ہے، اور کرامن کاتبین اس اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. کرامن کاتبین اس اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. ان کی بینائی کا حال یہ ہے کہ اس اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو جس کے نور کے ٹکڑے سے یہ بنے ہوں، اس کی بینائی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر میں نے کرامن کاتبین سے ساری باتیں کی تو میں دنیا وجدان میں چلا گیا، دنیا تخیل میں چلا گیا کہ شاید سرکار کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے. تو میں نے پوچھا مکے میں تھے؟ کہا تھے. میں نے کہا ہیرا لکھی؟ کہا جی ہیرا کی کہانی لکھی. میں نے کہا سور کا قصہ لکھا؟ کہا جی لکھا. میں نے کہا بدر کی کہانی لکھی؟ کہا جی لکھا. میں نے کہا احد کی کہانی لکھی؟ کہا جی لکھا. میں نے کہا مدینے کی زندگی لکھی؟ جی ہمیں لکھا. میں نے کہا مکے کا حالات جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں. میں نے کہا 27ویں رجب کی رات ہے، 27ویں رجب کی رات ہے. چوتھے آسمان پہ کون ملا پتہ ہے؟ جی پتہ ہے. میں نے کہا 7ویں پہ کون ملا پتہ ہے؟ جی پتہ ہے. میں نے کہا سدرا تک کون گیا پتہ ہے؟ جی پتہ ہے. میں نے سدرا سے آگے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میرے طرف ہے دیا کہ سدرا سے آگے. انہوں نے کہا جی جہاں ہمارا استاد نہیں جا سکتا ہم کیا جا سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم کی زندگی وہ ہے، چونکہ وہ رمحہ بھی خواب کا نہیں تھا، زندگی کا ایک حصہ ہے، تو اس حصے کو کرامن کاتبین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی مکمل زندگی کو کرامن کاتبین نہ لکھ سکے، اسے آج کا ملا کیا سمجھے گا؟ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہم اپنی اوقات کے مطابق بیان کر سکتے ہیں. ورنہ حقیقت میں یہ ہے کہ کوئی کسی چکر میں پڑا ہے، کوئی کسی چکر میں پڑا ہے. ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ اس جیسا بنانے والا نہیں ہے، مصطفیٰ جیسا بننے والا کوئی نہیں ہے. وہ بنانے میں یکتا ہے، یہ بننے میں یکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ